لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلا کے پردرد اور دلوں کو ہلا دینے والے واقعے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فاسق، فاجر اور بدعنوان اموی خاندان کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور سار اللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مقدس مشن کو صحیح راستے کے طور پہ متعارف کروایا اور اس حسینی مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. کربلا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسے امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خاندان رسالت کے ساتھ اس مشن کو پورا کیا اور آپ کو اپنے دوسرے افراد کے ہمراہ کوفہ اور شام لے جایا گیا، جہاں اپنی پھوپھی محترمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ فاسد اور بدعنوان اموی خاندان کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا. امام علیہ السلام نے کربلا سے شام اور زندان سے آزادی تک ایک خاص حکمت عملی اپنائی. امام علیہ السلام نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور زندان سے رہائی تک ہر موقع پر اپنے خطبوں کے ذریعے جہاں قیام حسینی کے اصولوں اور فلسفے سے لوگوں کو آگاہ فرمایا، وہاں لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کے نام پر استعمال کرنے والی حکومت اور اسلام کی دھجیاں اڑانے والی حکومت، اس کا چہرہ مکروہ چہرہ ہے. امام علیہ السلام نے لوگوں کو یہ آگاہ کر دیا کہ یاد رکھو، یہ یزید فاجر ہے، یہ یزید فاسق ہے، یہ یزید تارک الصلاۃ ہے، یہ یزید شرابی ہے، یہ زانی ہے. جہاں یزید کی شخصیت کو امام علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اجاگر کیا، وہاں پورے خاندان کی شخصیات کو امام علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور جس کی بدولت شام کے عوام نے نہ صرف معاویہ سے یزید کے زمانے تک آل رسول کے متعلق جھوٹی تشہیر کی حقیقت کو سمجھ لیا، بلکہ پورے خاندان ابو سفیان کو امام علیہ السلام نے سمجھا دیا. مسجد، مجمع یزید کا دربار، خطیب یزید کا اور علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام کی مذمت کرنے لگا اور یزید کی تعریف کرنے لگا اور کربلا کے واقعے کی توجیہ کرنے لگا. خطیب منبر پہ جب بیٹھا، خدا کی حمد و ثنا کی، امیر المؤمنین اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف بدگوئیاں کرنے لگا. امام علیہ السلام نے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اور بآواز بلند کہا، اے خطیب، وائے ہو تم پہ، افسوس ہو تم پہ کہ تم نے مخلوق کی خوشنودی کے وسیلے سے خالق کا غضب خرید لیا. اب تم دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنا ٹھکانہ تیار سمجھو اور خود کو اس کے لیے تیار کرو. اس کے بعد یزید سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اجازت دو کہ میں بھی لوگوں سے بات کروں. تم نے تو اپنے درباری خطیب کے ذریعے میرے بابا کی توہین کی، تم نے علی علیہ السلام کی توہین کی اور آل علی کی توہین کی، مجھے بھی اجازت دو. یزید پہلے تو امام علیہ السلام کے رسوا کر دینے والے کلام سے خوف زدہ تھا، چنانچہ اس نے اجازت نہ دی، مگر یزید کے بیٹے معاویہ نے سفارش کی اور کہا کہ زنجیروں میں جگڑے ہوئے اس مرد کا خطبہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے. یہ تو پہلے ہی کمزور ہے، یہ تو پہلے ہی بیمار ہے، یہ تو پہلے ہی ناتواں ہے، اس کو اجازت دے دو. پس یزید نے اجازت دے دی اور امام علیہ السلام نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد